نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج ایک بھائی نے سوال کیا کہ اذان سے پہلے درود پڑھا جاتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذان کا جواب دو، پھر مجھ پر درود پڑھو اور پھر میرے لیے وسیلہ کی دعا مانگو۔ اذان کی دعا اور جو یہ سب کرے گا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی۔ یہ اس بھائی کا کہنا ہے کہ اذان سے مطلب اس کا جو سوال کرنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اذان سے پہلے جو درود پاک اہل سنت و جماعت کے حضرات پڑھتے ہیں وہ کیا پڑھنا صحیح ہے یا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، اس کے متعلق ہم آپ سے گفتگو کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے محترم بھائی جان، قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یعنی بے شک اللہ اور اس کے سب فرشتے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے رہتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجا کرو اور خوب سلام بھیجا کرو۔ اس حکم باری تبارک و تعالی میں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنے کے لیے وقت کی کوئی قید نہیں ہے، اور نہ ہی اذان سے پہلے درود و سلام پڑھنے کی قرآن و حدیث میں کہیں ممانعت آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرا ثم صلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة، یعنی کہ جب تم معزز سے اذان سنو تو وہی کلمات کہو جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود پاک پڑھو، کیونکہ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ پھر میرے لیے جنت میں وسیلے کی دعا مانگو، کیونکہ وہ جنت کا ایک ایسا مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالی کے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو ملے گا، اور وہ مجھے امید ہے کہ وہ شخص میں ہوں گا، اور جو شخص میرے لیے اس مقام کی دعا مانگے گا اس کے حق میں میری شفاعت واجب ہو جائے گی۔ بحوالہ مسلم شریف کتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم۔ ابو داؤد کتاب الصلاة باب ما يقول اذا سمع المؤذن۔ ناظرین، اس حدیث مبارک میں اذان کے بعد درود پڑھنے کا حکم ہے، لیکن پہلے پڑھنے کی ممانعت نہیں ہے، لہذا اذان سے پہلے پڑھنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ منع کی کوئی دلیل نہیں۔ اگر کوئی پہلے پڑھ لے تو باعث برکت ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں ہے، لیکن بعد میں نہ پڑھنا حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔ واللہ تعالی عالم ورسولہ عالم عز وجل، وصلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ وسلم۔